صلی اللہ صلوات تمام حضرات بلند آواز سے میرے مولا حسن حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دس محرم کا دن آل محمد کا ہنستا بستا گھر الٹ گیا۔ رونے کے لیے صرف نام حسین ہی کافی۔ وہ جو نانا کے کندھوں پہ کبھی سوار تھا، امت نے ذوالجناح سے زین سے اتار کر زمین پر لے آئے۔ بڑا مظلوم ہے حسین، نانا کا لاڈلا، علی کا بیٹا، بہت زیادہ تھک چکا ہے۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں رونے والوں کے لیے۔ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بڑی جلدی کر دی حسین کو مارنے میں، علی اکبر کے بعد کتنی دیر زندہ رہ لے۔ جس کا جوان بیٹا بڑے ظلم و ستم سے مارا گیا ہو، اس کے لیے زندہ رہنا کافی نہیں۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسین جب علی اصغر کا لاشا دفن کر کے ذوالفقار کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے نا، تو ایک بار دائیں دیکھا، ایک بار بائیں دیکھا، اور تمام شہدائے کربلا کو مخاطب کر کے کہا، علی اکبر جب تم جا رہے تھے نا تمہیں میں نے سوار کیا، عباس تم جا رہے تھے تو میں نے تم کو سوار کیا، اونو محمد تم کو میں نے سوار کیا۔ اب مظلوم اتنا غریب ہو گیا ہے کہ کوئی سوار کرنے کے لیے جوان نہیں ہے۔ حسین نے کیا دیکھا؟ عباس کی بہنیں ذوالجناح کو لے کر حسین کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا، آقا ہم سوار کرتی ہیں۔ حسین حیران ہو کر پوچھتے ہیں، تم کو کس نے سکھایا؟ یہ تو مردوں کے کام ہیں، سواری کو سجانا تیار کرنا یہ مردوں کے کام ہے، تم کو کس نے سکھایا؟ تو بی بی نے رو کر کہا، 9 محرم کی رات کو عباس ہمارے خیمے میں سواری کے ساتھ آیا، اور آ کر کبھی زین کو رکھتا ہے کبھی اتارتا ہے، زین کو رکھتا ہے اتارتا ہے۔ ہم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عباس نے رو کر کہا، میرے آقا پہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی سوار نہ کر پائے گا، تو بیبیوں میری بہنوں اس وقت تم حسین کو سوار کرنا۔ ہاں روتے بھی رہنا، میرے چند جملے ہیں وہ سنتے بھی جانا۔ حسین کو جب ذوالجناح پر بیٹھ گئے نا، سب کو الوداع کہہ دیا۔ ہم نے بڑی آسانی سے کہا، حسین نے زینب کو الوداع کہا۔ حسین نے جب زینب کو الوداع کہا نا تو جاتے ہوئے کچھ نصیحتیں کی۔ کہا، بہنا یہ میری 4 سال کی بچی ہے، اسے میرے سینے پہ سونے کی عادت ہے، اگر میرے بعد اسے کوئی سینہ میسر نہ ہو اسے اپنے سینے پہ سلا لے۔ الوداع کہہ کر جب جانے لگے نا، ذوالجناح سے کہا، ذوالجناح مجھے مقتل کی طرف لے جاؤ۔ ذوالجناح چل نہیں رہا ہے۔ حسین نے پھر سے کہا، ذوالجناح مجھے مقتل کی طرف لے جاؤ۔ ذوالجناح چل نہیں رہا۔ حسین نے غربت بڑا ایک جملہ کہا، اے ذوالجناح اب اس غربت کے مقام میں تو میرا بھی ساتھ چھوڑنا چاہ رہا ہے، مجھے نہیں لے کر جا رہا۔ ذوالجناح نے پس پشت کی طرف
पिछले सुमों की तरफ देखकर कहा, आका मैं जानना चाहता हूं, लेकिन छोटे छोटे हाथ मेरे सुमों को पकड़े हुए हैं कि मेरे बाबा को ना लेकर जा, मेरे बाबा को ना लेकर जा। हुसैन जुलजना से उतर कर सकीना को अपनी गोद में उठाया। गोद में उठाने के बाद कहा, सकीना क्या तू नहीं चाहती कि बाबा दीन पर कुर्बान हो जाएं? सकीना ने रोकर कहा, मैं चाहती हूं दीन पर कुर्बान हो जाओ, लेकिन बाबा ये जो शोर है ये मुझे बड़ा अजब सा सुनाई देता है। जुमला सुनोगे, रोने वालों के लिए काफी है, हाँ मातम भी करते रहना, और अपने जहनों में एक 4 साल की बच्ची को जरूर रखना। 4 साल की बच्ची है, वो अपने बाबा से एक सवाल करती है, बाबा आप जानना चाहते हैं? मसलहत है, रोकना नहीं चाहती, लेकिन एक इल्तिजा करना चाहती हूँ, एक बात कहना चाहती हूँ। आप जाना चाहते हैं चले जाएं, लेकिन जाने से पहले हमें मदीना छोड़ाएं। ये लोग जो सामने खड़े हैं ये बड़े दरिंदे लोग हैं, इनसे डर लगता है, हमें मदीना छोड़ाएं। हुसैन खामोश, हुसैन खामोश। सकीना ने रोते हुए एक सवाल किया, बाबा सारी रात बीबियां मुझे देखकर एक बात कहती रही, कल सकीना यतीम हो जाएगी, कल सकीना यतीम हो जाएगी, कल सकीना यतीम हो जाएगी। बाबा मुझे बस इतना बता दीजिए, यतीम कहते किसे हैं? यतीम कहते किसे हैं? हुसैन ने नहीं बताया। इतनी हिम्मत नहीं है हुसैन में कि सकीना को बता सके कि यतीम कहते किसे है, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हुसैन के बाद जब सकीना को कोई तमाचे मारे ना, समझ जाए कि सकीना यतीम हो गई। हुसैन चले मक्तल की तरफ।